بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی فلک کو پڑا دل جلو سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو دیوبندی نام نہیں۔ معزز و محترم ناظرین، میں نے آپ کو پہلے کہا تو اور ایک سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریلوی رضاخانی زہر کا پیالہ تو پی لیں گے، یہ موت کو گلے سے لگا لیں گے، لیکن انشاءاللہ مجدد بدعات کے کفر اور ایمان پر ساجد خان نقشبندی کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ میں نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر یہ قسم کھائی تھی کہ یہ شخص جھوٹا کذاب ہے، اس شخص کو اگر مسلمان ثابت کیا جا سکتے تو معاذ اللہ قارون اور فرعون کو بھی مسلمان ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کفر، بے ایمان ہونا، گستاخ ہونا، یہ فرعون اور حامان کے کفر کی طرح قطعی جزمی ہے، بلکہ فرعون کے ایمان پر تو پھر بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے اور کسی نہ کسی طرح اسے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اپنے فتاوی اصول اور خاص کر حسام الحرمین کی روشنی میں قیامت کی صبح تک اسے کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکتا۔ اور میں نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ انشاءاللہ میری زندگی میں کسی رضاخانی کو جرت نہ ہوگی۔ میں رب کا جتنا شکر ادا کروں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے لو اقسم علی اللہ لابرہ کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو لاج رکھتا ہے۔ اللہ نے میری اس قسم کی اب تک لاج رکھی ہے۔ مجھے پہلے پتا تھا کہ راشد رضوی کبھی بھی مناظرہ نہیں کرے گا، بلکہ مناظرے سے فرار کے لیے کلپ کھیلے گا۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اس سے پہلے اشرف آصف گوندل کے ساتھ بھی اس طرح کی کلپ کھیل چکا ہے۔ ایک زمانے میں علامہ اقبال کو بے ایمان کہنا، کافر کہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور اس نے ایک فرضی نام کے ساتھ علامہ اقبال کے بے ایمان ہونے پر معاذاللہ کتاب لکھی تھی۔ اس کے شاگرد قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ خود ہمیں راشد رضوی کہتے کہ کتاب میری ہے، اور جب اشرف آصف گوندل کے لوگوں نے اس کتاب کے خلاف FIR کروائی اور اس کو نومینیٹ کیا تو اس نے اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ساتھ اور حلفیہ بیان دے کر یہ کہا کہ اس کتاب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو اس کی پرانی عادت ہے، گوز مار کے پھر مکر جانا۔ الفاظ سخت ہے، لیکن چونکہ اس نے بھی آخر میں اسی قسم کا ایک جملہ استعمال کیا ہے، لہٰذا ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ اب یہ سننی پڑے گی۔ احمد خان والی زبان ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے۔ موصوف نے کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں نے جو چیلنج دیا ہے اسے ساجد خان قبول کرتا، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ساجد خان نے جو چیلنج دیا اسے قبول کیا جاتا۔ اگر میری صرف ایک شرط لگانے پر یہ فرار ہے تو ساجد خان کے موضوع کو ہاتھ ہی نہ لگانا اور اس کے مقابلے میں اپنا ایک موضوع دے دینا، یہ فرار کیوں نہیں ہے؟ ذرا اس کا وجہ فرق بھی تو ذرا بیان کر کے دکھائیں۔ موصوف آگے کہتے ہیں کہ حواس باختگی ہے، سانس اکھڑا ہوا ہے، سانس اڑا ہوا ہے تو آپ کی مثال ایسی ہے، وہ ایک خان صاحب کسی بنیے کو جوتے مار رہے تھے، اور وہ جو چوڑا تھا، وہ جو بنیا تھا، وہ جو چماڑ تھا، وہ نیچے سے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب میں تجھے چھاڑوں گا نہیں، خان صاحب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، خان صاحب میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، وہ اپنی زبان میں۔ تو آپ کی مثال بھی یہی ہے، جوتے آپ کھائیں، فرار کے راستے آپ اپنائیں، اور حواس باختگی ساجد کی ہے۔ جو حواس باختہ ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھنے کا چیلنج نہیں دیتے، جو حواس باختہ ہوتے ہیں وہ آپ کی طرح موضوع سے فرار کا راستہ اختیار کر کے آن لائن مناظروں کی دعوتیں دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حواس باختگی کی دلیل یہ کہ میں نے بر صغیر کو بر عظیم کہہ دیا۔ حضرت جی، ہماری تحقیق یہ کہ بر صغیر نہیں ہے بلکہ بر عظیم ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے، اگر آپ اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس پر الگ ایک ٹاپک رکھ لیں۔ میں نے اس کے علاوہ بھی اپنے کئی دروس کے اندر جہاں پر بھی انشاءاللہ آپ نکالیں گے وہاں پاک و ہند، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے لیے بر عظیم ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہی لفظ ہماری بعض پاک و ہند کی کتابوں کی جو تاریخ پر جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر صرف بر عظیم کو بر صغیر کو بر عظیم کہہ دینا حواس باختگی کی علامت ہے، تو اگر میں مجدد بدعات کی کتابوں سے کچھ اس طرح کی تاریخی اغلاط نکال کر دے دوں تو کیا آپ اسے بھی مجدد بدعات کی حواس باختگی کہیں گے؟ بلکہ آپ بار بار فرار، اگرچہ ٹھیک ہے اردو میں یہ نہیں کہتا کہ فرار نہیں چلتا، لیکن بار بار فرار، لیکن آپ صاحب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا یہ فرار لفظ ہوتا ہے؟ فرار لفظ ہوتا ہے۔ قرآن میں فرار استعمال ہوا ہے، فرار استعمال ہوا ہے، کیا یہ حواس باختگی کی علامت نہیں ہے؟ کوئی کیا کہتے کیا نہیں کہ وہ اپنی جگہ، آپ تو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں نا، آپ تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، آپ کو فرار اور فرار میں فرق معلوم نہیں، اس لیے چھوڑے۔ آپ اگر اتنے ترم خان ہیں تو سامنے بیٹھ کر یہ غلطیاں میری نکال لیں، سامنے بیٹھ کے ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے وضاحت طلب کر لیں۔
لا یعنی باتوں کے اندر اپنا وقت برباد کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ آپ کی حواس بختگی دیکھ چکے ہیں کہ کون کمرے میں بیٹھ کر ڈینگے مارتا ہے اور کون سامنے آنے سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ اتنے ترم خان ہیں تو سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ باقی کیمرہ ہے، آپ کا کمرہ ہے، آپ کی ویڈیو ہے، کیمرے کے سامنے تو لوگ وزیر اعظم کو بھی گالیاں دے دیں، اس کو بھی حواس باختہ کہہ دیں، کوئی کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جی ساجد خان نے کہا کہ فلاں نے مناظرہ کیوں نہیں کیا، فلاں نے مناظرہ نہیں کیا۔ بھئی فلاں کو چھوڑو، میں یعنی راشد رضوی تجھ سے مناظرہ کر رہا ہے۔ اور بابا کیوں چھوڑیں؟ جب آپ راشد رضوی کا بقول آپ نے ایک موضوع دیا اور میں نے اس موضوع کو قبول کیا، اب بھی کہتا ہوں کہ میں عبارات اکابر پر آپ سے مناظرہ کرنے کو کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ پہلے 120 دفعہ قبول کیا تھا، اب 1000 دفعہ قبول کرتا ہوں، اب 1,00,000 دفعہ قبول کرتا ہوں۔ لیکن میں نے جو مناظرے کا چیلنج دیا وہ کدھر گیا؟ اگر بقول آپ کے چیلنج کی قبولیت میں نے صرف ایک شرط لگا دی تو یہ فرار کے بہانے ہیں۔ تو جن کو میں نے مناظرے کے چیلنج دیے وہ کہاں چھپے پھر رہے ہیں، وہ کہاں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ آپ کے اشرف عاصم گوندل نے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ملک کو چیلنج دیا مناظرے کا، میں نے قبول کیا۔ اس وقت یہ خیال نہیں ہے، اس وقت یہ شرم نہیں آئی، اس وقت تو آپ کے لوگوں نے بہانے بنائے کہ جی اپنے استاد صاحب کو لے کر آؤ، تیری کی حیثیت ہے، تمہارا استاد بھاگ گیا۔ اب جس اصول پر تمہارے بقول تمہارے اشرف عاصم نے چیلنج دیا اور استاد صاحب سامنے نہ آئے تو میں آ گیا، استاد صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو تمہیں گھاس، تم جیسے کیڑوں مکوڑوں کو تو سنتے بھی نہیں ہے جو ہے نا، اور میں نے قبول کر لیا تو بقول تیرے یہ فرار کی علامت ہے۔ تو اب جن کو میں نے چیلنج مناظرہ دیا انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ ان کی فرار کی دلیل ہے۔ نہیں تو وجہ فرق بتائیں کہ آپ کے لوگ ہمارے لوگوں کو چیلنج مناظرہ دے اور ان کی جگہ کوئی اور آ جائے تو وہ فرار کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں فرار کی علامت کیوں نہیں؟ اور پھر میں نے تو آپ کو کسی اور کو دیا بھی نہیں، آپ کی بیلی کو دیا ہے، مشاہد حسین کو دیا ہے۔ مشاہد حسین کی 10 گز زبان نکل سکتی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف، 10 گز زبان نکل سکتی ہے حسام الحرمین کے دفاع میں، تو کیا وہ آدھے گھنٹے کے لیے ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا؟ کیا وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر لے؟ اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ ہمارے مناظرے کے چیلنج قبول کر لے؟ کہتے جی پہلے چیلنج دیتا تھا پوری بریلیت کو، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جس موضوع پر میں نے مناظرے کا چیلنج دیا راشد رضوی، تو بھی زہر کا ڈرم پی لے گا لیکن اس پر تیار نہیں ہو گئے۔ تو ابھی بھی میں کہتا ہوں جو ہے نا، مجھے تیرے مناظرہ کرنے سے انکار نہیں ہے، تو بیٹھ میرے سامنے، لیکن میرا سوال ہے کہ اور کہاں ہیں؟ وجہ تو بتاؤ نا۔ کہ میں اب بھی کہتا ہوں، اپنے دعوے پر اب بھی میں قائم ہوں، میں پوری بریلی ذریت کو چیلنج دیتا ہوں کہ مجدد بدعات کی کفر اور ایمان پر مجھ سے مناظرہ کر لے۔ خدا کی قسم تم موت کے فرشتے کو گلے لگا سکتے ہو لیکن اس موضوع پر ساجد خان نقشبندی کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ آگے سنیے کیا کہتا ہے۔ میں مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے تم یہ کہتے تھے میں پوری بریلویت کو چیلنج ہے، یہ زہر کا۔ یہی میں کہتا ہوں کہ آؤ آمزہ خان کے کفر ایمان پر ہم سے بات کرو، آؤ آمزہ خان کے دین و ایمان پر ہم سے بات کرو، آؤ آمزہ خان نے اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ ننگی گالیاں دی ہے، آؤ اس صدی کے سب سے بڑے کذاب، سب سے بڑے دجال اور سب سے بڑے بے ایمان پر ہم سے بات کرو۔ اب تم بہانے بنا رہے ہو، اب تم ہیلے بہانے کر رہے ہو۔ تو بھائی صاحب یہ جو میرے فرار کے لیے جو دلائل آپ دے رہے ہیں نا، بس اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اس میں راشد رضوی کا نام ڈال دے تو بعینی آپ کی ساری باتوں کا جواب ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ میں اب ہمیں بھی تنگ کر رہے ہیں کلپ کھیل کر، اور آپ کا تو خیر دندہ ہی کلپ کرنا ہے۔ آپ اس کمرے سے کبھی باہر نکلے ہوں گے تو کچھ کریں گے نا، آپ کو تو کوئی ناظرے کے ختم پر نہیں بلاتا، تو آپ کا تو کام یہی ہے ہمارا وقت کم سے کم ضائع نہ کریں فضول باتوں کے اندر۔ پھر کہتا ہے ساجد خان کہتے ہیں آن لائن مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ آن لائن تو ہم نے نہیں دیکھے مناظرے کہ آن لائن کیا ہوتے ہیں۔ اور بابا آپ سے گلہ نہیں ہے، جن کے اعلیٰ مکے اور مدینے میں بیٹھ کے دجل و فریب کریں اور اگلے کی بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کریں، آج کے اگر ان کے ذریت یہ دجل و فریب نہ کریں تو وہ حلالی رضاخانی کیسے کہلائیں گے؟ میں نے کہا میں نے کوئی دیوبندی بریلی مناظرہ آن لائن نہیں دیکھا، یہ میں نے کہا ہے۔ باقی ایتھس کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں، اس کا عذر ہے۔ قادیانی اس لیے آن لائن مناظرہ کرتے ہیں، ایتھس اس لیے آن لائن مناظرہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سامنے بیٹھے تو مسلمان ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اور وہ مناظرے پاکستان میں ہوتے بھی نہیں ہیں، ورنہ مولانا عبدالرحمان باوا صاحب کا خود لندن کے اندر دو بدو مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ موجود ہے۔ آپ یہ اقرار کر دیں کہ مجھے ساجد خان کے سامنے بیٹھنے پر موت کا ڈر ہے، موت کا خوف ہے، علمی طور پر بھی موت کا خوف ہے، مسلکی طور پر بھی موت کا خوف ہے، اور جان کا بھی خوف ہے۔ تو آگے دیکھ لیں گے جو نا۔ پھر آگے کہتے ہیں جی ساجد خان کو بھی پتہ ہے کہ ملکی حالات اور جو بھی اس کا مفہوم سنانا، سیکیورٹی ادارے ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ کس نے کہا ادارے اجازت نہیں دیں گے؟ پنجاب میں صورتحال ہے نا،
سندھ کے اندر تو صورتحال نہیں ہے، کے پی کے میں تو صورتحال نہیں ہے، بلوچستان میں تو صورتحال نہیں ہے. آپ ہمارے کراچی کے اندر آئیں، میں اس تمام چیزوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کراچی کے اندر میں اس تمام آپ کے امن کی، تمام قسم کے امن کی، خدا کی قسم آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں. کراچی میں نہیں آ سکتے، اتنی جرات آپ کے اندر نہیں، مجھے پتا ہے. تو آپ کے پی کے اندر اپنا کوئی مدرسہ منتخب کر لیں، اپنا کوئی مرکز منتخب کر لیں اور ہمیں سیکیورٹی کی ذمہ دار دے دیں. خدا کی قسم مدرسہ آپ کا ہوگا کے پی کے اندر، اور وہاں آمزہ خان صاحب کا کفر اور ایمان ساجد خان بیان کرے گا. اگر کے پی کے میں بھی نہیں کر سکتے تو بلوچستان کوئٹہ کے اندر میرے شاگرد بھی موجود ہے، آپ کے ماننے والے بھی موجود ہے، باہمی مشورے سے کوئی جگہ طے کر لیں. ساری ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں، امن کی میں، سیکیورٹی کی میں، اداروں کی میں. یہ بہانے صرف فرار کے ہیں. آپ کا کیا دین و ایمان ہے میرے بھائی؟ آپ تو وہ شخص ہیں کہ ایک کسی کے نام سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر جب پڑھے جاتے ہیں تو آپ وہاں سے پھر آپ اپنا وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دے کر انکار کر دیتے ہیں. کل کو نیٹ پر آپ انکار کر دیں، کل کو نیٹ پر آپ فرار ہو جائے، کل کو نیٹ پر آپ بھاگ جائے، موضوع ایک طے ہو اور آپ کی گلچھڑیاں کچھ اور ہو. جب سامنے بیٹھے ہوں گے تو کم سے کم اگر آپ فرار کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کی گچھی تو ہم پکڑ سکیں گے. اور پھر دوسری بات ہے، اداروں سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کوئی ہنگامہ کر رہے ہیں، ہم کوئی دنگا کر رہے ہیں، ہم کوئی فساد کر رہے ہیں؟ ہوٹلوں پہ آپ آئیں، 100 بندے بیٹھے ہوتے، اداروں تو نے کچھ نہیں کہا. آپ کے مدرسے میں میٹنگ ہوتی ہے، 50 بندے بیٹھے، اداروں تو کچھ نہیں کہا. آپ کا اشرف آصف جلالی کے ساتھ اختلاف ہوا، کیا آپ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے افہام و تفہیم کے لیے نہیں بیٹھے؟ کیا اداروں نے کچھ کہا؟ کوئی لڑنا تھوڑی ہے. ادارے تب کچھ کہیں گے جب ہم ان کو کہیں گے کہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. 5 بندے آپ کے ہوں، 5 بندے میرے ہوں، ایک کیمرہ مین ہو آپ کا، ایک کیمرہ مین ہو میرا، کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، امن کے ساتھ مناظرہ ہو اور پھر آپ اسے نیٹ پہ ڈال دیں. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ سامنے آنے پر ساجد خان جو میرا حشر کرے گا، کم سے کم نیٹ پر کوئی عزت تو محفوظ رہے گی. اور پھر میں ایک اور وجہ سے بھی دو بدو آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تم نے ایک ہوا پھیلایا ہوا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور گستاخ کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور ہمارے سامنے کوئی گستاخی کی جرت کر کے تو دے دے، پھر ہم دیکھیں گے اس کا کیا اثر کرتے ہیں. ساجد خان تمہارے سامنے تحذر الناس کو چومے گا، ساجد خان تمہارے سامنے حفظ الایمان کو چومے گا، ساجد خان تمہارے سامنے براہین قاطیہ کو رکھے گا اپنے سر پر. ساجد خان تمہارے سامنے کہے گا کہ تم جو کہتے تھے کہ ان کتابوں میں مرزائیوں سے بڑی گستاخی ہیں، تم جو کہتے تھے کہ ان کتابوں میں حضور علیہ السلام کو ننگی ننگی گالیاں دی ہیں، ساجد خان آج ان کتابوں کو قرآن اور حدیث کی ترجمانی سمجھتا ہے. ساجد خان آج ان کتابوں کو اسلاف امت کے اقوال کی ترجمانی سمجھتا ہے. اگر تم میں کچھ غیرت ہے تو ساجد خان کا کچھ بگاڑ کر دکھا دو. اس ٹائم میں تمہارا عشق رسالت دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایک ٹکے کی سودا بازی برداشت نہیں کر سکتے. یہ صرف منافقت ہے، صرف منہ کے فائر ہے. ورنہ جن کو یہ دنیا کا سب سے بڑا گستاخ کہتے ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور جن کو یہ گستاخیاں کہتے ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ بھیگی بلی بن کر سر جھکائے ہوئے. ساجد خان تمہاری یہ غیرت بھی ذرا سامنے دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں سامنے بٹھانا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ بہانے مت کرو. تم جس کی مثالیں دے رہے ہو قادیانیوں کی، ایتھس کی، وہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم سامنے بیٹھیں گے تو ہمارا تیا پانچا ہوگا. تو یہ لکھ کر دے دے کہ سامنے بیٹھنے سے مجھے خوف ہے، انہیں سامنے بیٹھنے سے خوف ہے. تو یہ لکھ کر دے دے کہ ساجد خان کے سامنے مجھے سامنے بیٹھنے سے خوف ہے، مجھے موت سے اتنا ڈر نہیں، اتنا ساجد خان سے ڈر ہے. انشاءاللہ ساجد خان آن لائن مناظرے کی بھی ترتیب بنا لے گا. پھر بندے نے کہا تھا کہ جی ہماری عبارات پر تو 100 سال سے مناظرے ہو رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ چل چکا اس میں کیا ہے. تو اب یہ بڑا جو ہے نا اپنے تئیں جو ہے نا وہ بڑا خطیب صاحب بن رہا ہے اور جواب کے طور پر کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کو کیا پتہ ہے، یا تو کفر پتہ ہے تو بیوقوف انسان کیا میری یہ مراد تھی، یا کیا پتہ ہوگا ساری دنیا کو یہ پتہ ہوگا کہ جی یہ ایمان والی عبارتیں جو ہے نا، تو ہم اسی کو کفر ثابت کریں گے. تو تم اسی کو کفر ثابت کر رہے ہوگے تو کیا 100 سال سے تم جھگ مار رہے تھے؟ 100 سال سے جو تم نے کتابیں لکھی اور تم کہہ رہے ہو کہ ساجد خان ایک فائنل مناظرہ ہو جائے تمہارے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو مناظرے وہ فائنل مناظرے نہیں تھے. اس سے پہلے جو مناظرے ہوئے، اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس سے عوام کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان عبارتوں میں کیا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے. تو پہلے پھر اپنی ناکامی کے اقرار کرو کہ 100 سال تک تم نے کون سی گالی ہے جو ان عبارات کی روشنی میں نے دی. 100 سال تک بقول تمہارے تم اس پہ مناظرے کرتے رہے، کتابیں کرتے رہے، اور تم نے کتابوں میں لکھے کہ دیوبندی منہ چھپاتے پھر رہے. تو آج اقرار کرو کہ 100 سال تک تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی منہ کالا کرنے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملا. عوام نے تمہیں دھتکار دیا، عوام نے تمہیں رد کر دیا. کہتے جی کیا ثابت ہوا 100 سال سے،
کہ یہ ایمان والی بات ہے تو ہم اسے کفر ثابت کریں گے، اور جو سب لوگ اس کو ایمان والی مان گئے تو اسے کفر ثابت کرنے والا بیوقوف ہے، کیونکہ وہ بدیہات کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ساری دنیا سورج کو سورج مان رہی ہے، اب ایک شخص کہ ساری دنیا چونکہ سورج کو سورج مان رہی ہے، لہٰذا میں مناظرے میں ثابت کروں کہ یہ سورج نہیں ہے، یہ احمد خان کا سر ہے، تو اسے جوتے ماریں گے کہ بیوقوف تو بدیہات کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جب ساری دنیا کفر تو میں نے کہا نہیں تھا، لا محالہ میری مراد یہی تھی کہ ساری دنیا جان چکی کہ یہ عبارتیں عین اسلام ہے اور تو بھی یہ مان رہے، تبھی تو کہہ رہے کہ فائدہ المناظرہ ایک اور کر لے۔ تو جب یہ عین اسلام ہے، اسے بدیہات کا درجہ حاصل ہو گیا، تواتر کا درجہ حاصل ہو گیا، قطعیات کا درجہ حاصل ہو گیا، اور اصول مناظرہ میں لکھا ہو کہ بدیہات پر مناظرہ نہیں ہوتے، مناظرے نظریات پر ہوتے ہیں، اور یہ تم بھی مانتے ہو کہ احمد خان کی کفر ایمان پر اب تک بات نہیں ہوئی، اب تک مناظرہ نہیں ہوا۔ تو جس چیز پر ہوا نہیں ہے، جس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں اور بقول تمہارے ہمارے کابر کو بھی پتہ نہیں تھا، تو اسی کو تو بتلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ اتنا چھپا ہوا منافق تھا، یہ اتنا تکیہ باز تھا، اس نے اپنے کفریہ عقائد اس قدر چھپائے ہوئے تھے کہ ہمارے اکابر کو بھی پتہ نہیں چل سکا اور آپ کو بھی پتہ نہیں چل سکا، تو اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا اصول کے طور پر احمد خان کے کفر پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ بقول تمہارے اس کا ہمارے اکابر کو بھی پتہ نہیں، اور بقول ہمارے اس کا تمہیں بھی پتہ نہیں، تمہیں تو ہم بتائیں گے، تمہیں تو ہم ثابت کریں گے۔ لہٰذا احمد خان اور بریلوی علماء کے کفر ایمان پر بات کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں، اس کا بقول تمہارے دنیا والوں کو پتہ نہیں، اور ہماری عبارات کا دنیا کو پتہ چل گیا میرے بھائی، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور دجل کیا، میں نے کہا ان عبارات پر مناظرے ہوتے رہے، اس موضوع پر مناظرے ہوتے رہے، اس کو اسی سے بدل دیا کہ 100 سال سے اسی پر مناظرے ہوتے رہے، حالانکہ میں نے تو کہیں بھی اسی کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسی کا لفظ تو حسر کے لیے آتا ہے، لیکن اگر بریلی دجل نہ کرے، دجل و فریب نہ کرے تو پھر وہ بریلی کیسے کہلائے گا؟ آگے کہتا ہے مولانا امین صفدر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ دیوبندی حضرات کے ذہن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عبارات پر مناظرہ کرنا مشکل کام ہے، اس لیے اس سے اعتراض کرتے ہیں۔ جو جن دیوبندیوں کے یہاں عام دیوبندیوں کا ذکر ہے، جن دیوبندیوں کے ہاں عبارات پر گفتگو کرنا مشکل کام ہوگا وہ اس سے اعتراض کرتے ہوں گے۔ خود امین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبارات کافر پر مناظرہ بھی کیا، اور ساتھ میں سعید اسد کو بھی کہا کہ احمد خان دنیا کا سب سے بڑا کافر اور بے ایمان تھا، اس کے کفر پر اجماع تھا، اس پر مجھ سے مناظرہ کر۔ اور ساجد خان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبارات اکابر پر مناظرہ سے کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ اے راشد رضوی، میں تیرے مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ ساجد خان بانگ رہا ہے، تو اگر بے شرموں کے سر پہ سینگ ہوتے تو پھر موصوف کہتے ہیں کہ جی ساجد خان کہتا ہے کہ احمد خان اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ تھا۔ تو جب اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ ہے تو آپ کے استاذ اس کو مولانا کیوں کہہ رہے؟ اور خدا کے بندے، کسی کو مولانا کہنے سے کیا اس کے ایمان کی توثیق ہو جاتی ہے؟ میں آپ کے ارشد القادری کا حوالہ پیش کرنے کو تیار ہوں کہ وہاں انہوں نے خود لکھا ہے کہ کسی کو مولانا کہنا یہ اس کے ایمان کی تصدیق نہیں ہے، یہ ایک علم کی ایک سند ہے کہ مولانا کہنا اس بات کی زیر و زبر کے اندر لکھا ہو، مولانا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ شخص عالم دین ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اس کے جواب یا غزل کے طور پر میں کہتا ہوں، چونکہ باتیں ہم ساری فیس بک پہ دے چکے ہیں، کر چکے ہیں کتابوں میں، یہ وہی فیس بک والی باتیں اٹھا کے پھر پیش کر رہے ہیں، اس لیے میں باقاعدہ باضابطہ حوالے دے رہا۔ ہم اگر راشد رضوی آپ کی کتابوں سے دکھا دے کہ آپ کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے، ہم یہ دکھا دے کہ آپ کے بڑوں نے مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو آپ معاذ اللہ کافر کہہ رہے، ان کے بارے میں لکھے کہ 1000 صدیوں تک ایسا نیک اور بزرگ عالم پیدا نہیں ہو سکتا، تو کیا آپ اپنا منہ کالا کرتے ہوئے حسام الحرمین پر تھوکنے کو تیار ہوں گے؟ آپ تحذیر الناس کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اور یہ آپ کے پیر کرم شاہ نے پوری کتاب تحذیر الناس کے دفاع میں لکھی ہے کہ تحذیر الناس میں ختم نبوت کا انکار نہیں ہے۔ تو اگر احمد خان کے ایمان پر اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ جی میرے استاد اس کو مولانا کہہ دیا، تو آپ کے بزرگ نے تحذیر الناس کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے، تو تحذیر الناس پر کیسے گفتگو ہوگی وہ بھی تو بتائے نا۔ تحذیر الناس پر کس اصول پر گفتگو ہوگی؟ یہ باتیں چھوڑ دیں میرے بھائی۔ ابھی آپ انوارات صفدر کا حوالہ لے کر آئیں گے کہ اجتماعی موقف ہونا چاہیے، آپ یہ بہانہ لے کر آئیں گے کہ جی اپنے مدرسوں سے لکھوا کر لے کر آئے، آپ یہ بہانہ لکھیں گے کہ جی آپ کے بزرگوں نے احمد خان کو مسلمان لکھے، عاشق رسول لکھے، اور بابا یہ فیس بک سے یا واٹس ایپ سے جتنے حوالے آپ احمد خان کہ کفر و ایمان پر مناظرے سے فرار کے لیے نکالیں گے، ان سارے باتوں کے جواب ہمارے شاگرد، ہمارے ساتھی سال پہلے دے چکے ہیں۔
یہ باتیں پرانی ہو چکی ہے، مزید یہ حوالے دے کر آپ اور رسوا ہوں گے۔ ان باتوں کو چھوڑو، میں پہلے کہہ چکا ہوں، کلپ نہ کھیلو میرے بھائی۔ آپ کے دلائل اتنے مضبوط ہیں، آپ سامنے بیٹھ کر یہ سارے دلائل دے دینا، بس دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا موضوع غلط تھا، آپ کا موضوع درست تھا۔ سامنے بیٹھ کر ساری باتیں کریں نا، نیٹ پر دینے کی اور ویڈیو میں دینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، مولانا رضا خان صاحب کی کفر ایمان پر اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے مولانا کہہ دیا، یا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا کہہ دیا۔ اور بابا چھانی کے اندر جب خود ہزار سوراخ ہونا تو اس سے پھر دوسروں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کے بیلی مشاہد حسین نے آپ کے مشورے سے پورا سوشل میڈیا میں تماشا بنایا ہوا ہے کہ جسے ہمارے مسلک والے مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، مجدد الفسانی اپنے زمانے کا کہتے ہیں، امیر عظیمت کہتے ہیں، وہ اسی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پوتے کے پاس جا کر دعائیں مانگ رہا ہے، خیر المدارس میں جا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ فکر آلت کا باغی ہو چکا ہے، وہ حسام الحرمین کا باغی ہو چکا ہے، اس سے حسام الحرمین کو پس پش ڈال دیا، اس نے دیوبندی مساجد کا افتتاح کر دیا۔ تو اب آپ کے اصول پر پھر آپ یہ تسلیم کریں کہ عبارات اکابر پر گفتگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن عبارات اکابر پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس کو حسام الحرمین میں ذکر کیا گیا ہے، بقول مشاہد حسین مفتی منیب الرحمان اس پر تھوک چکا ہے، مفتی منیب الرحمان اسے رون چکا ہے، اور ساجد خان مفتی منیب الرحمان کو سامنے رکھ کر ہم پرستا ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارے اکابر اگر مولانا کہہ دیں تو مناظرہ نہیں ہو سکتا، اور تمہارے مفتی اعظم، حالانکہ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے کہیں بھی المحنت کو غلط نہیں کہا، کہیں بھی حسام الحرمین کو صحیح نہیں کہا، جبکہ اس کے مقابلے میں مشاہد حسین یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہمارا مفتی منیب الرحمان حسام الحرمین اور فکر رضا کو پس پش ڈال چکا ہے، وہ اسے رون چکا ہے، وہ اس کا باغی ہو چکا ہے۔ تو اگر ایک حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے مولانا کہنے پر احمد رضا خان کے ایمان پر بات نہیں ہو سکتی، تو آپ کا مفتی اعظم، آپ کا امیر عظیمت اور آپ کا مجدد دورہ اور مجدد وقت جو حسام الحرمین کو پیٹ پیچھے پھینک کر دیوبندیوں کے ساتھ بقول مشاہد حسن کی جپیاں اور پپیاں کر رہا ہے، تو پھر عبارات اکابر پر کس اصولوں سے گفتگو ہو رہی ہے؟ پھر علماء دیوبند کی تکفیر پر کس اصولوں پر گفتگو ہو رہی ہے؟ پھر دیوبندیوں کے گستاخ ہونے پر کس اصولوں پر گفتگو ہو رہی ہے؟ اور میں نے پہلے بھی حوالہ پیش کیا تھا جسے آپ ہضم کریں گے، لیکن ساجد خان اتنے آسانی سے ہضم کرنے نہیں دے گا۔ یہ کوئی تیجے 40ویں اور شب برات کا حلوہ نہیں ہے جو آپ بغیر ڈکار لیے ہضم کر لیں گے، اور میں پوچھوں گا بھی نہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں آن لائن نہ کرو، اس لیے کہ آن لائن میں پھر آپ یہ حرکتیں کریں گے اور ہم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جب سامنے ہوں گے، جیسے اب حوالہ ہضم کریں گے، ہم کہیں گے آگے اس وقت تک بات نہیں چلے گی جب تک اس کی وضاحت نہیں کرو گے۔ میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ اصولاً آپ کے اصول پر حسام الحرمین میں عبارات پر اس لیے گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی یہ تسلیم کر چکے بقول آپ کے، اور الٹا اشرف آصف جلالی کے کارندوں نے اس کی تعویل بھی پیش کی تھی، لیکن آپ نے وہ تعویل قبول نہیں کی تھی۔ آپ کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی یہ تسلیم کر چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں کہ حسام الحرمین سے اعلیٰ نے رجوع کر لیا تھا۔ تو جب حسام الحرمین سے اعلیٰ نے رجوع کر لیا، جس نے فتوے دیے اسی نے ان پر تھوک دیا، تو اب کس بات پر منازعہ کریں گے؟ ہم آپ کو سامنے بٹھا کر یہی تو بتانا چاہتے ہیں، نیٹ پر ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو سامنے بٹھا کر یہ کہیں گے کہ ہم عبارات اکابر پر اس لیے گفتگو نہیں کر رہے کہ اس پر گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے وہ فتوے دیے تھے بقول ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے، وہ رجوع کر چکا ہے۔ تو اگر یہ عبارات اب بھی کفر ہیں تو جو اعلیٰ حضرت اس سے رجوع کر چکے انہیں بے ایمان مانو، تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ اور اگر رجوع نہیں کیا تو کھلے بندوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو اور دجال کیمرے کے سامنے کہو، مناظرے کے اندر کہو، اور بے ایمان کہو کہ وہ جھوٹ کی نسبت اور کفر کی نسبت آدھے کی طرف کر رہا ہے۔ وہ حوالہ آپ ہضم کر گئے۔ یہ سکرین شاٹ آپ کے نمائندے کی آ رہی ہے۔ کل ہمارے نمائندے سے اس نے بات کی، یہ بہانہ بنایا کہ جی مناظرے کے لیے اجماعی موقف ہونا چاہیے، اور آپ کیا کابر اور ساجد خان تو احمد رضا خان کو مسلمان کہتا ہے۔ تو ہمارے نمائندے نے کہا کہ ہم انشاءاللہ میدان مناظرے میں احمد رضا خان کے کفر ایمان پر اجماعی موقف ثابت کر دیں گے۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں آپ کو نمائندہ کہ پھر آپ ہوں یا آپ کے اکابر تو گستاخ ہیں اور بے ایمان ہیں، اور بے ایمان کی جرح ویسے ہی مردود ہے، جو مجروح ہو اس کی جرح کے اعتبار نہیں۔ بس راشد رضوی صاحب، یہی بعینی ہماری دلیل ہے۔
اس اصول پر جو آپ کے اپنے نمائندے کا ہے، اس اصول پر ہمارا 100% اتفاق ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ احمد خود گستاخ ہے، خود بے ایمان ہے، خود مجروح ہے، اور جو خود بے ایمان اور گستاخ اور مجروح ہو تو حسام الحرمین کی صورت میں اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلے اس کو مسلمان ثابت کرو، پھر ہم دیکھیں گے کہ اسے حسام الحرمین میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس اصول کے بعد بھی اگر آپ احمد خان کے ایمان پر اور کفر پر نہیں آتے تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ڈھیٹ پن اور بے شرم کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ڈھیٹ پن اور بے شرمی کا اظہار کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں، عجیب بات کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جی میں نے 25 تاریخ دی تھی اور ساجد خان نے کہا کہ 26 تاریخ کو تم میرے سامنے احمد خان بریلی کے کفر ایمان پر بات کر لو، تو 25 تاریخ کو میں تمہارے ساتھ عبارات اکابر پر بات کر لوں گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ 26 کو میرے بچوں کے ختنوں پر آئیں، پھر میں 25 کو آپ کے ولیمے پر آؤں گا۔ تو دیکھیں یہ بیہودہ مثال فیس بک پر کل پرسوں گھوم رہی تھی، میری نظر سے گزری ہے۔ مہربانی کر یار محقق آدمی بنے، کم سے کم بیہودگی تو اپنی جیب سے لے کر آئیں، اور اس کے لیے احمد خان کتابیں موجود ہیں۔ میں اس قسم کی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت جی اللہ نے سننے کے لیے یہ کان رکھے، یہ سوراخ آپ نے غالباً یہ سوراخ بند کر دیے، اور شاید دیگر تمام سوراخ جہاں جہاں پر بھی ہو آپ نے کھلے رکھے ہوں، تو سننے کے لیے آپ ان کانوں کھلا رکھے، تب آپ کو صحیح سنائی دے گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے 25 تاریخ مجھے جواب دینے کے لیے ریکارڈ کروائی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے 25 تاریخ آپ نے جواب ریکارڈ کروانے کے لیے دی تھی، اور میں نے اس سے پہلے آج ہی کے دن جواب ریکارڈ کروا کے دے دیا۔ چونکہ آج جواب ریکارڈ کرو تو اپنی طرف سے ایک دن کا اضافہ کر کے میں نے 26 تاریخ آپ کو دی تھی موضوع پر آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے۔ میں نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ 26 تاریخ کو آپ احمد خان کے کفر پر میرے سامنے بیٹھے تو 25 پر میں آپ سے عبارات اکابر پر مناظرہ کروں گا، یہ میں نے کہاں کہا ہے۔ لیکن جن کے اعلیٰ حضرت مکہ اور مدینے میں توڑ مڑوڑ کے ماہر ہوں، دجل و فریب کے ماہر ہوں، عبارات کو سیاق و سباق سے ہٹانے کے ماہر ہوں، 3 جگہ سے عبارات لے کر مسلسل ایک کفری مضمون بنانے کے ماہر ہوں، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آن لائن جب آپ کا مناظرہ ہوگا تو آپ اسی طرح دجل و فریب کریں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارا ہاتھ تو نہیں جا سکتا نا۔ آپ جو کہنا چاہیں آپ کہتے رہیں، سامنے جب آپ ہوں گے تو اسی وقت ہم کہیں گے نہیں مولانا آپ نے جھوٹ بولے، اب جب تک اس جھوٹ سے آپ توبہ نہیں کریں گے ہم آ کے آپ کو بات نہیں کر دیں گے۔ اسی دجل و فریب کی وجہ سے، چونکہ دجل و فریب آپ کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جھوٹ آپ کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اگلے کی بات کو اپنی طرف سے ایک مفہوم پہنا کر پھر اس پر دلائل کا اپنے ذوق میں ایک پہاڑ کھڑا کرنا، یہ آپ کی گھٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہی آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایران کہیں گے، آپ جواب میں توران کہیں گے، اسی لیے ہم آن لائن نہیں کرنا چاہتے، دو بدو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہانہ کیجیے حالات درست نہیں ہے، سارے حالات کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کو کوئی ہاتھ تک لگائے، آپ مجھ سے اسٹامپ پیپر پر لکھوا لیں، آپ گھبرائے نہیں۔ میں نے یہ قطعا نہیں کہا تھا کہ 26 کو آپ عبارات 26 کو آپ احمد خان کفر پر بات کریں تو 25 کو میں عبارات نہیں، میں نے کہا یہ کلپ کھیلنا چھوڑیں اور 26 کو آپ میرے سامنے بیٹھیں، مولانا مزہ خان صاحب کے کفر ایمان پر مجھ سے بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ عبارات اکابر پر بھی میں تیار ہوں۔ لہٰذا یہ فرار کے بہانے آپ کرتے رہیں گے اور ساجد خان آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اب آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کلپ بنا لیں گے ساجد خان چھوڑ دے گا، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس کوئی حوالہ ہوگا تو ساجد خان کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ جتنے حوالے تو احمد خان بریلی کے موضوع سے فرار کے لیے پیش کرے گا نا، خدا کی قسم یہ سارے حوالے میں عالم الغیب نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم یہ سارے حوالے پہلے سے میرے علم کے اندر ہیں۔ لہذا چھوڑیں ان باتوں کو۔ راشد رضوی، تو آپ نے جو مناظرے کا چیلنج دیا تھا عبارات اکابر پر، میں نے وہ قبول کیا۔ میرا صرف ایک چیلنج ہے کہ میرے سامنے صاحب حسام الحرمین کے ایمان پر، میرے سامنے صاحب حسام الحرمین کے کذاب ہونے پر، میرے سامنے حسام الحرمین کی روشنی میں صاحب حسام الحرمین فرعون حامان قارون سے بڑا بے ایمان ہے، اس موضوع پر صرف بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد اسی نشست میں، اس سے اگلی نشست میں عبارات اکابر پر جس طرح بات کرنا چاہو، میں قرآن کی روشنی میں، میں حدیث کی روشنی میں، میں اسلاف کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ عبارتیں عین اسلام ہے اور اس پر فتوے لگانے والا عین بے ایمان ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ عرب اور عجم کو دھوکہ اور دجل کر کے یہ فتاوے لیے گئے، عرب اور عجم نے ان فتاووں سے رجوع کیا۔ میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ جن
600 علماء کی آپ بات کرتے کہ ہندوستان کے 600 علماء نے اس پر فتوے دیے، وہ بھی آپ کی طرح دجال تھے، اس کے مقابلے میں 800 علماء نے ان عبارات کے عین ایمان ہونے پر فتوے دیے، میں یہ بھی ثابت کروں گا۔ لیکن ایک دفعہ میرے سامنے تو آؤ، لیکن انشاءاللہ ساجد خان کی زندگی میں رب محمد کی قسم، راشد ریاضی تو کل کا بچہ ہے، اس کے بڑے احمد خان اپنے ایمان پر حضرت چاند پوری کے سامنے نہیں آئے رحمۃ اللہ علیہ، تو تم کیا چیز ہو؟ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے چیلنج دیا اور ساجد خان نے قبول نہیں کیا، لیکن عجیب بات ہے کہ 1 سال سے ساجد خان چیلنج دے رہے ہیں، اسے آپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ 1 سال سے نہیں، ہم تو یہ چیلنج قریباً 10-12 سال سے دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے نور سنت کا یہ رسالہ آ رہا ہوگا، اور اس نور سنت کے رسالے کے بیک پر باقاعدہ ہم نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ ہمیں تمہارا ہر چیلنج قبول ہے، اور پھر اس کے نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں تمہارا ہر چیلنج قبول ہے، لیکن اس شرط پر کہ پہلے مولانا مرزا خان اور بریلی اکابر کے کفر ایمان پر بات ہوگی، اور نیچے باقاعدہ ہمارے مولانا ابویوب قادری صاحب، مولانا مفتی نجیب اللہ صاحب، مفتی مجاہد صاحب اور میرا نمبر باقاعدہ دیا گیا ہے۔ یہ 10-11 سال پرانا چیلنج ہے ہمارا، جسے آج تک کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر میں کہوں کہ مجھے تیرا چیلنج قبول ہے، صرف میرے والے چیلنج کو قبول کر لے، تو یہ فرار ہو جائے۔ اب ایک حوالہ آپ نے جناب جی حضرت مولانا مفتی امین الملت حضرت مفتی امین اوقاڑی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا تھا، ایک حوالہ میں بھی دے دیتا ہوں، یہ آپ کی کتاب تقریری نقاط، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کیا ہی خوب لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 572 ہے، ذرا پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ مناظرے کے چیلنج میں پہل نہ کیجیے، تو آپ نے تو پہل کیے، اور اگر فریق ثانی چیلنج دے تو آپ اس کے اہل ہوں تو فوراً قبول کر لیجئے، ورنہ اسے اپنے بڑوں کی طرف منتقل کر دیجئے۔ تو بقول آپ نے چیلنج دیا ہے، آپ کے مولوی تو کہتے ہیں کہ چیلنج میں ہرگز پہل نہ کریں، ایک آپ نے یہ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ پھر اگلی بات کہ اگر فریق مخالف چیلنج دے، اور میں چیلنج دے رہا ہوں، 1 سال سے نیٹ پر دے رہا ہوں، اور 10-11 سال سے میں نے تحریراً رسالوں میں وہ چیلنج دیا ہوا ہے، تو فوراً قبول کر لیجئے اگر آپ اس کے اہل ہوں، اور اگر اہل نہ ہو تو اہل کی طرف منتقل کر لیجئے۔ تو اگر آپ اہل نہیں ہیں اپنے مجدد بدعات کے کفر کو اٹھانے کے اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، تو نہ آئیں، یا اقرار کر لیں، کسی اور کی طرف منتقل کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے، ہمیں تو بحث کرنی ہے، ہم تیار ہیں جو ہے نا۔ تو اس لیے آپ ذرا اپنی کتابوں پر بھی غور کریں، یہ کتابیں حوالے چھوڑ دے بابا، یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ وہی بات کلپ کھیلتے چلے جائیں گے، آپ کلپ بنائیں گے، میں کلپ بنائیں گے، بھئی اتنے مضبوط حوالے آپ کے پاس ہے تو آپ ہمارے سامنے بیٹھ جانا۔ میں پھر بار بار ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ خود غور کرو، اس کا جو چیلنج ہے وہ میں قبول کر چکا ہوں، میرا جو چیلنج ہے یہ قبول کرنے کو تیار نہیں، اور میں کہہ بھی رہا ہوں کہ اس کو موت آ جائے گی قبول نہیں کرے گا۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کلپ نہ کھیلو، سامنے آ کر بات کرو، یہ کلپ کھیل رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سامنے آ کر مناظرہ کرو، یہ آن لائن سے نکل نہیں رہا۔ اگر اس کے بعد بھی یہ فاتح ہے اور ہم فرار والے، تو واقعتاً پھر حبشی گورا چٹا ہے اور انگریز یہ کالا نکھٹو ہے، آپ کے ہاں پھر کوا سفید ہی ہوگا۔ ہم پھر ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ آج جمعے کی نماز کے بعد ہمارے شاگرد مولوی عمران کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ہم اس میں تعزیت کے لیے گئے تھے، اور وہاں سے واپس قریباً عصر کے قریب میں پہنچا۔ اس وقت 6:07 ہو رہے ہیں، اور 24 اپریل 2026 ہے۔ الحمدللہ آج ہی کے دن آپ کا کلپ مجھے موصول ہوا واٹس ایپ پر، اور آج ہی کے دن چند گھنٹوں میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اندازہ لگائیں کہ جب کلپ میں میرا یہ حال ہے، تو جب آپ میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں آپ کا حشر کروں گا۔ میں کیا کروں، کس طرح آپ کو اپنی دل کا احساس بتاؤں کہ ہے کاش ایک دفعہ آپ میرے سامنے بیٹھیں، یا کوئی بھی آپ کا میرے سامنے بیٹھیں، اور پھر وہ حق کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر کے دیکھ لے۔ لیکن میں کیا کروں، میں تو ایک قسم کھا چکا ہوں کہ میرے جیتے جی انہیں احمد خان کے کفر ایمان پر بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور خاص کر اس جیسے لوگ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے اندر جو تھوڑا بہت مجھے اعتماد ہے وہ مفتی حنیف قریشی پر ہے، اس میں اتنی غیرت ہے کہ وہ سامنے بیٹھ سکتا ہے۔ باقی یہ لوگ خدا کی قسم یہ یوٹیوبر ہیں، یہ یوٹیوب سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ نہیں ہے مناظرے کے میدان کے لوگ۔ جاؤ جا کے منیف، میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، دیکھو مجھے اپنی شہرت مقصد ہوتی نا تو کبھی میں تمہیں مشورہ نہ دیتا، میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جاؤ مفتی حنیف قریشی کے پاؤں پڑو، جاؤ اس کے جوتے سیدھے کرو کہ ساجد خان 1 سال سے
ہمارے آلات کو جو ہے وہ کوئی دفاع کے لیے تیار نہیں ہو رہا. خدا کے لیے ٹھیک ہے ہم نے آپ پر رافضیت کے فتوے لگا دیے, ٹھیک ہے ہم نے آپ کو مسلک سے نکال لیا, لیکن آج اس کے سامنے بیٹھنے کی جرت اگر کسی کے اندر ہو سکتی ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے, اور ہمیں آپ سے امید ہے آپ سامنے بیٹھ جائیں. باقی خدا کی قسم تم سب یوٹیوبر ہو, کبھی بھی اس یوٹیوب سے نکل کر عملی طور پر میدان مناظرہ میں گفتگو نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تمہارے حوالوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہاری کل کائنات فیس بک اور واٹس اپ ہیں, اور جن کو تم پیش کرو گے ان کے جوابات ہمارے ساتھی سال 2 سال پہلے دے چکے ہیں, اشارہ بھی میں کر چکا ہوں. باقی پیش کرتے رہو. یار زندہ صحبت باقی, وما علینا الا البلاغ المبین.